اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آغا خانی یا جنہیں ہم اسماعیلی کے نام سے جانتے ہیں، آخر یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا اصل چہرہ کیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں؟ یہ لوگ کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو آغا خانی یعنی اسماعیلی فرقے سے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر سکپ کیے ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل بن جعفر تھے۔ امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت امام جعفر کے بعد حضرت اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات حضرت جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہوگی۔ امام جعفر صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ وہ حضرت اسماعیل کو ہی اپنا امام سمجھتے ہیں، چنانچہ امام صادق نے حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور سب کی موجودگی میں ان کی تجہیز و تکفین کی، تاکہ کوئی حضرت اسماعیل کی وفات سے انکار نہ کر سکے۔ حضرت امام جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام کاظم علیہ السلام کو امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امامت رہنی چاہیے، لہٰذا اس گروہ نے ان کے بیٹے کو ہی امام مان لیا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ افتح کو امام مان لیا، یہ لوگ فتحی کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مان لیا، تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب حضرت اسماعیل بن جعفر کی اولاد میں ایک شخص جس کا نام مہدی تھا کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامع ازہر کی بنیاد بھی انہی خلفاء نے رکھی تھی، اور اس وقت تک یہ باعمل قسم کے شیعہ تھے۔ اصل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ مستعلی کو خلافت ملی تو دو گروہ تشکیل پائے، ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو امام چنا۔ مستعلی کو ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، جبکہ نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ، جو آج کل کے آغا خانی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب خلافت مستعلی کو ملی تو نزاری فرار ہو کر ایران آ گئے اور وہاں قزوین نامی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا، جہاں کئی برس تک جاؤ حشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن سبا کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی۔ یوں پورے ایران پر ان کی دہشت، رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ بعد میں حسن علی ذکر ان کا امام آیا، جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان کی 19 یا پھر 21 تاریخ تھی جب حسن علی ذکر سلام نے ظاہری شریعت ہٹائی۔ اس نے اپنے امام کے حکم پر روزے توڑے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس نے شراب سے روزہ افطار کیا، کیونکہ اس کے امام نے یہی حکم دیا تھا کہ ظاہر شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باطن کی تربیت کرو، یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے ہیں۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، جہاں آغا خان مکمل داخلی خود مختاری کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس امام کو آغا خان محلاتی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایران کی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سندھ پھر بمبئی میں شفٹ ہوا۔ انگریزوں نے اس کو سر کا خطاب دیا اور اس کو بہت عزت و تکریم دی۔ اس کی وفات بھی ہندوستان میں ہی ہوئی، اور اس کے بعد اس کی امامت اس کے بیٹے کو ملی، جس کا نام صدر الدین آغا ہے۔ ناظرین گرامی، صدر الدین آغا خان نے وفات کے وقت بیٹے کی موجودگی میں اپنے پوتے پرنس کریم کو جانشین بنایا، جس کی والدہ یورپی تھی اور مغربی بود و باش رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز یورپ منتقل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بوریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پے در پہ حملوں نے اسماعیلی حکومت کو ختم کر دیا۔ جب مصر میں بوریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان اور یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ بظاہر یہ لوگ باعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تاہم ان کے عقائد ایک حقیقی مسلمان سے بالکل مختلف ہیں۔
इस्माइलियों के बेशतर हल्के नऊज़ु बिल्लाह हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। बोहरियों के हामी दो फिरके हैं, दाऊदी बोहरी और सुलेमानी बोहरी। इनका इख्तिलाफ महज इलाकाई है। दाऊदी बोहरियों के दाई हिंदुस्तान में मुकीम है और भारतीय रियासत गुजरात के शहर सूरत में इनका मरकज है, जबकि सुलेमानी बोहरी यमन में रहते हैं और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में भी आबाद है। अलबत्ता पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोहरियों की एक कलील तादाद मौजूद है। दाऊदी बोहरी अपने पहनावे से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और इनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं, जबकि सुलेमानी बोहरी पहचाने नहीं जाते, क्योंकि इनका कोई मखसूस लिबास नहीं होता। बोहरी और इस्माइली एक जमाने तक इमाम मूसा काजिम को गालियां देते थे, जो बकौल उनके इमाम की इमामत को गस्ब कर बैठे, लेकिन ये रविश उन्होंने छोड़ दी। तभी आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी के दौर में उन्हें नजफ़ो करबला में ज़ियारत की इजाजत दी गई। मौजूदा दौर में बोहरी भी जोक दर जोक करबला और नजफ ज़ियारत के लिए जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ आगा खानियों का इस्लाम इसलिए मशकूक है क्योंकि ये जरूरियात दीन में से कई चीजों के मुनकिर हैं। नमाज के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये नमाज से इनकार नहीं करते, लेकिन नमाज का तरीका अलग है। जो चीज इनके इस्लाम को मशकूक बनाती है वो ये है कि वो हलूल के अकीदे को मानते हैं। इनके मुताबिक अल्लाह का नूर हजरत अली अलैहिस्सलाम में हलूल कर गया और हजरत अली अलैहिस्सलाम का नूर इनके हर इमाम में आता रहा, नऊज़ु बिल्लाह। इनके हिसाब के मुताबिक प्रिंस करीम इस वक्त का अली अलैहिस्सलाम है, और जब ये लोग या अली मदद कहते हैं तो इनकी मुराद हजरत अली नहीं बल्कि प्रिंस करीम आगा खान होता है। आगा खानियों में एक और खराबी ये है कि वो मादे जिस्मानी के मुनकिर हैं, यानी इनके नजदीक मैदान हशर, पुल सिरात, जन्नत और जहन्नुम का कोई जाहिरी वजूद नहीं है, बल्कि ये सब फसाना है। इनके अकायद के मुताबिक हम इस जिस्म के साथ हशर के दिन नहीं उठाए जाएंगे। मादे जिस्मानी हमारी जरूरियात दीन में से है, और जो इसका कायल नहीं तो उसके इस्लाम पर हरफ आता है और उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि आगा खानी कौन है और इस्माइली कौन है, इनका अकीदा क्या है और इनके रस्म रवाज क्या है, और इनकी तारीख किस तरह से चली और अभी तक इनके कितने फिरके मौजूद हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।